بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں کو ذکر کریں گے جن سے اعتکاف فاسد یعنی ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، چند امور ایسے ہیں جن سے اجتناب کرنا معتکف کے لیے بہت ضروری ہے، ادروائز عدم احتیاط کی بنا پر اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 1، معتکف کو طبعی و شرعی ضرورت کے بغیر مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ شرعی ضرورت سے مراد غسل واجب یا وضو کے لیے مسجد سے جانا ہے، جبکہ طبعی ضرورت سے مراد قضاء حاجت کے لیے مسجد سے نکلنا ہے۔ لہٰذا معتکف کا طبعی و شرعی عذر کے بغیر مسجد سے نکلنا اعتکاف کو فاسد کر دے گا۔ نمبر 2، اگر معتکف کسی مریض کی عیادت کے لیے یا کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے مسجد سے نکلا تو ایسی صورت میں بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 3، اپنی زوجہ سے ازدواجی تعلق قائم کرنا، بوس و کنار کرنا، معانقہ کرنا، یہ تمام امور حالت اعتکاف میں ناجائز ہیں، لہٰذا ان امور کے ارتکاب سے بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 4، معتکف پر بے ہوشی یا جنون طاری ہو گیا اور وہ اتنا طول پکڑ گیا کہ وہ روزہ نہ رکھ سکا تو ایسی صورت میں بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 5، واجب و سنت اعتکاف کے لیے چونکہ روزہ رکھنا شرط ہے، لہٰذا روزہ توڑنے کی بنا پر اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، خواہ وہ روزہ کسی عذر کی بنا پر توڑا ہو یا بغیر کسی عذر کے۔ محترم سامعین، یہ وہ مسائل تھے جن کو یاد رکھنا معتکفین کے لیے بہت ضروری ہیں، کیونکہ جب ہم ان مسائل کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اعتکاف کریں گے تو ہمارا اعتکاف انشاءاللہ العزیز بامقصد ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب کریم سے کہ اللہ رب العزت ہمیں برکات اعتکاف سے مالا مال فرمائے، آمین، وما توفیقی الا باللہ۔